میں بھی حافظ قرآن بنوں گا، میں بھی حافظ قرآن بنوں گا، یا خدا سے دعا مجھ کو سعادت دے دے، حفظ قرآن کی مجھے دولت و طاقت دے دے، یا خدا سے آپ کے سامنے نوجوان نوازی بہت بڑی جامع والے ہستی سرزمین میرٹھ سے ہٹ کر تعلق میں آپ کے سامنے چند دن ملفوظات پیش کریں گے۔ میری گزارش ہے تو سماعت کرنا ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت والا سے جناب حضرت مولانا مفتی محمد گلبہار صاحب اپنے قیمتی مواعظ مسئلہ سے سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ حضرات سامعین، اسٹیج پر جلوہ فروغ حضرت مولوی صاحب اور اسی طریقے سے صدر المدرسین امام و خطیب جامع مسجد حضرت مفتی عبد الرحمن صاحب اور اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد ناصر صاحب فضائی حضرت کا حکم ہوا ہے، آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ حضرات نے آپ کے سامنے دو بچے حافظ علی حسن، حافظ محمد اکرم، دونوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے۔ آپ نے ان بچوں کی قرآن کریم کی تلاوت کو سنا۔ قرآن کریم کی تلاوت ایک مرتبہ کی جائے یا 40 مرتبہ کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حقیقت اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو کوئی بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جتنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی اتنی ہی انسان کے دل کے اندر قرآن کریم کی محبت پیدا ہوگی۔ حضرات سامعین، جب ہندوستان کے اندر انگریز آیا تو ہندوستان کے اندر انگریز آیا تو انگریز نے ہندوستان کے اندر سے قرآن کو ختم کرنا چاہا۔ اس دوران انگریز نے قرآن کریم کے 3 لاکھ نسخے جلائے اور علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آج
جب وہ قرآن